ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں، صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خونریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جنوں سے مختلف تھا، وہ فساد سے بالکل الگ رہتا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت امپریس ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانا شروع کی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے حیران ہو کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے، اس لیے اب اس زمین کی خلافت تو اسے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز زمینوں ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی اور کسی کی سخت۔ اس مٹی سے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نظریں حضرت آدم علیہ السلام پر تھی کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو نہ جنات کو۔ اب اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے۔ اب فرشتوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت سپیریئر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، یا اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آتے ہی ابلیس نے بھی اپنی چالیں شروع کر دی۔ اس کا پہلا وار حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر ہوا۔ اس نے قابیل کے دل میں حسد ڈال دیا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا
انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، مگر ابلیس جانتا تھا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو قتل سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، ایک ایسا گناہ جس کی اللہ کے ہاں کبھی معافی نہیں، اور وہ ہے شرک۔ ابلیس کا اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو شرک میں پھنسا دے، اور آخر کار اسے یہ موقع مل گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ تھا۔ اس دور میں 5 بہت نیک بزرگ تھے جن کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان بزرگوں نے عبادت کے لیے مساجد بنائی ہوئی تھی جن میں خود بھی عبادت کرتے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے۔ لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ایک کر کے وہ 5 بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب لوگ بہت ہی غمزدہ ہوئے۔ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے تو کہتے، اب عبادت کا وہ مزہ نہیں رہا جو ان بزرگوں کی صحبت میں ہوا کرتا تھا۔ ابلیس اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ان کی کمزوری جان چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اسی طرح لوگ جمع تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی مجلس میں آیا اور ان کو ایک عجیب و غریب آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا، ان بزرگوں کی شکل کے مجسمے بناؤ اور انہیں کپڑے پہنا کر مسجد کے محراب میں کھڑا کر دو۔ اس طرح تمہیں لگے گا کہ بزرگ تمہارے پاس ہی موجود ہیں، اور پھر سے عبادت میں وہی مزہ اور برکت فیل کرنے لگو گے۔ لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اب ان بزرگوں کے بت ہر مسجد میں رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ مسجد آتے، نماز پڑھتے، ان بتوں کے ہاتھ پاؤں چومتے اور واپس چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ 1-2 نسلیں گزرنے کے بعد لوگوں نے عبادت کرنا چھوڑ کر انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور یوں تاریخ میں پہلی بار شرک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شیطان نے اللہ کے نیک بندوں کو ہی لوگوں کے لیے معبود بنا دیا تھا۔ شیطان کا یہ وار اتنا خطرناک تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور لاکھوں انبیاء کے آنے کے بعد بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ انہی بتوں کی پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کی جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب کے مختلف قبائل انہی 5 نیک لوگوں کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ آج بھی انڈیا اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں اسی طرح کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ابلیس ہزاروں سال سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کام میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس نے ایک پوری آرگنائزیشن بنا رکھی ہے، ایک ایسا سیکرٹ سسٹم جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سسٹم کہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر نصب کرتا ہے، یعنی شیطان کا ہیڈ کوارٹر زمین پر نہیں بلکہ پانی پر ہے۔ وہاں وہ اپنا تخت سجاتا ہے اور ایک بادشاہ کی طرح وہاں سے اپنی فوجیں روانہ کرتا ہے۔ یہ فوجیں وہی جنات ہیں جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ہر شیطان کا اپنا ایک مخصوص ٹاسک ہوتا ہے۔ کوئی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی انسان کو غصے کی آگ میں بھڑکاتا ہے، اور کوئی زنا اور شراب کی طرف کھینچتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سب ہر روز اپنے مشن پر نکلتے ہیں، پھر شام کو واپس اپنے سردار ابلیس کے سامنے لوٹتے ہیں۔ پھر ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ پورے دن کی پروگریس رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شیطان کہتا ہے، میں نے فلاں کو گناہ پر لگا دیا۔ ابلیس سنتا ہے مگر خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور شیطان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرایا اور آخر کار ان میں جدائی ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس شیطان کو اپنے قریب بلا کر گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، تم سب سے بہتر ہو۔
ابلیس اتنا خوش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میاں بیوی کی جدائی ایک پورے خاندان کو برباد کر دے گی اور اس کا اثر آنے والی نسلوں تک جائے گا۔ ابلیس یہ پورا سسٹم اپنے چیلوں کے ذریعے چلاتا ہے اور تب تک خود سامنے نہیں آتا جب تک کوئی بہت ہی بڑا واقعہ نہ ہو۔ اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے وہ عظیم واقعات جب ابلیس کو خود سامنے آنا پڑا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو گردن پر چھری چلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ابلیس یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر آج وہ ابراہیم کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی نسل کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس فوراً ایک آدمی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجر نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اطاعت کرنے ہی بہتر ہے۔ شیطان مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہم ایندھن کے لیے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ شیطان بولا، ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ میرے والد کو چاہیے کہ وہ رب کا حکم پورا کریں۔ شیطان یہاں بھی ناکام ہو گیا۔ بالآخر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور بولا، اے بزرگ، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک کام سے گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکی کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہی شیطان ہے اور کہا، اے دشمن خدا، میرے سامنے سے ہٹ جا، میں اپنے رب کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ رستے میں آیا تاکہ انہیں روکے۔ پہلی بار جمرہ عقبہ پر، پھر جمرہ وسطیٰ پر اور آخر میں جمرہ کبریٰ پر۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور شیطان بھاگ گیا۔ اسی سنت کی یاد میں آج تک حج کے دوران جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں تاکہ مومن کو یاد رہے کہ شیطان کے وسوسوں کو ہمیشہ رد کرنا ہے۔ اسی طرح انسانی تاریخ کا ایک اور بہت ہی اہم موقع تھا جب ابلیس انسانی شکل میں آیا، اور یہ تھا غزوہ بدر کا موقع۔ جب قریش کا لشکر بدر کے لیے تیار ہوا تو ان کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ بنو بکر، جو ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا، کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور یوں قریش آگے مسلمانوں اور پیچھے دشمنوں کے بیچ میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ یہ خیال ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے لگا۔ ابلیس کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں قریش جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ وہ اسی وقت ان کے ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کی مجلس میں آیا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش کو حوصلہ ہو گیا اور وہ بدر کی طرف نکل پڑے۔ ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ سارے رستے ان کو حوصلہ دیتا رہا۔ اب جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ اتنے میں ابلیس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے لشکر اتر رہے تھے۔ ان کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کر ابلیس کے رنگ اڑ گئے۔ فوراً اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور میدان جنگ سے بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے حیران ہو کر کہا، سراقہ، عین وقت پر دغا دے کر کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد وہ کفار کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بخاری شریف میں شیطان کا ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی سیکیورٹی پر مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص اچانک آیا اور غلے میں سے مٹھیاں بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں بہت محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی منت سماجت پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی غربت اور بچوں کا حال سنایا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اس لیے میں دوسری رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی کہا، میں محتاج ہوں، بچوں کا بوجھ ہے، مجھ پر رحم کرو، اب نہیں آؤں گا۔ میں نے پھر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر وہی بات کی، اس پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے دوبارہ جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب تیسری رات ایک مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا۔ وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور کہا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ 2 بار تم وعدہ کر چکے ہو مگر ہر بار واپس آ گئے۔ اب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، اگر اس بار مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور کہا کہ ان سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ دے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تم پر ایک محافظ فرشتہ مقرر کرے گا اور صبح تک شیطان قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس بار اس نے سچ کہا۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔
अहदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सब लोगों को एक जगह जमा करेगा और फैसले शुरू होंगे तो हर तरफ खौफ और घबराहट फैली होगी। मोमिन कहेंगे, हमारा हिसाब हो रहा है, अब हमारे लिए कौन सिफारिश करेगा? वो सिफारिश के लिए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तमाम अंबिया सिफारिश से माजरत कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम नबी उम्मी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, सिफारिश का हक सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। फिर सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। अल्लाह ताला आपको इजाज़त देगा कि आप सिफारिश करें। उसी वक्त आपकी मजलिस से एक ऐसी खुशबू फैलेगी जो दुनिया में कभी किसी ने ना सूंघी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर खड़े होंगे। आपका पूरा वजूद नूर से चमक रहा होगा, सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला आपकी सिफारिश कबूल फरमा लेगा। ये मंजर देखकर काफिर कहेंगे, मोमिनों को तो सिफारिश करने वाला मिल गया, चलो हम भी किसी को सिफारिशी बना लें। फिर वो आपस में कहेंगे, हमारा तो सिर्फ एक ही लीडर था, इब्लीस, आखिर हमें बहकाया भी उसी ने था, चलो उसी से सिफारिश मांगते हैं। फिर वो इब्लीस के पास जाएंगे और कहेंगे, मोमिनों के लिए तो मोहम्मद सिफारिश कर रहे हैं, तू भी हमारे लिए कुछ कर दे। इब्लीस खड़ा होगा तो उसके इर्द गिर्द से ऐसी बदबू फैलेगी जो किसी ने कभी ना सूंघी होगी। फिर वो जो जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान में भी बयान किया है। वो कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज़्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। ना तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और ना मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इससे पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने इससे इनकार कर दिया है। जिन लोगों ने ये जुल्म किया था उनके हिस्से में तो अब दर्दनाक अजाब है। ये वो लम्हा होगा जब इंसानों को समझ आ जाएगी कि शैतान ने उन पर जबरदस्ती नहीं की, उसने सिर्फ गुनाह की दावत दी थी। असल फैसला हमेशा इंसान का अपना था, और फिर शैतान और उसके मानने वाले सब जहन्नुम की तरफ ले जाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग शैतान की चालों और उसके हमलों से खुद को बचा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।